أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لا تعذنا في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اس آیت سے میں اپنی بات کی ابتدا کرتی ہوں. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہاں پر اس اجلاس میں پورے ملک ہندوستان کی مختلف ریاستیں مہاراشٹرا، راجستھان، دلی، ویسٹ بنگال، مدھیہ پردیش، تمل ناڈو، کرناٹکا، آندھرا پردیش، تلنگانہ، دلی، اتر پردیش، پوری ریاستوں کی نمائندہ خواتین موجود ہیں الحمدللہ. اور آج کا یہ اجلاس اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ پورے ملک ہندوستان کی خواتین، مسلم خواتین شریعت میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں چاہتی ہیں، اور اسی چیز کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. میری پیاری بہنوں، ابھی میں جو آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، وہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، کافر جو تھے، ان لوگوں نے رسولوں سے کہا کہ تم کو ہماری تہذیب، ہمارا تمدن اختیار کرنا ہوگا، ورنہ اس سرزمین سے ہم تم کو نکال دیں گے. اور اس آیت کے آگے کے حصے میں جواب دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت اپنے نبی، اپنے رسول کو وحی کی اور کہا لَنَهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کرنے والے ہیں. میری پیاری بہنوں، آج کے جو حالات ہیں، اس ملک کے جو حالات ہیں، مسلمان اقلیت پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، آئے دن جو ہماری مخالفت میں کوششیں ہو رہی ہیں، ایک جمہوری ملک، ایک ڈیموکریٹک کنٹری اس وقت میجورٹیرین رول کی طرف بڑھ رہا ہے. اکثریت یہ چاہتی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کو دبا دیا جائے، اور اکثریت کی جو تہذیب، ان کا جو عقیدہ، ان کی جو تمام طور طریقے قانون ہیں، وہ اقلیتوں پر مسلط کر دیے جائیں. اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو یوگا بھی کرنا ہوگا، سوریہ نمسکار بھی کرنا ہوگا، وندے ماترم بھی کہنا ہوگا، ان کی جے گانی ہوگی، دوسروں کی تعظیم اور تکریم کرنی ہوگی. ہمارے جو ادارے ہیں ان کو زعفرانی رنگوں میں رنگا جا رہا ہے، ہمارے علماء پر حملہ ہے، ہمارے دینی مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، حجاب پر حملہ ہے، شریعت پر حملہ ہے. ہر جانب سے مسلمانوں کو نشانہ بنا کر ان کی تہذیب، تمدن ختم کرنے کی، تہس نہس کرنے کی کوشش ہے. ہر جانب سے کوششیں ہماری مخالفت میں ہیں. ایسے وقت میں ہم جب اللہ رب العالمین کی طرف، قرآن کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بات آپ کو، ہم کو، سب کو بتاتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. ان پر تنگی کی گئی، کہا گیا کہ تم لوگ اس تہذیب، تمدن سے ہٹ جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں سے وعدہ فرمایا کہ ہم ضرور جو لوگ ظالم ہیں ان کو ہلاک کر کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ جو وعدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ ضرور یہ زمین کا ہم تم کو وارث بنائیں گے. میرا یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. دیکھیے، اس کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے، ہم سب کے سامنے ایک کنڈیشن رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا، مگر اللہ کی مدد کس کنڈیشن کے ساتھ ہے؟ ایسے مومنوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں دنیا کے کسی چیز کا ڈر نہ ہو، دنیا کی کسی طاقت کا ڈر نہ ہو، جن کے دل پوری طریقے سے اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہوں، جن کے دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، جن کے دل پوری طریقے سے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے ہوں. ہم کو قرآن میں کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
ہم ڈریں اللہ سے، اطاعت کریں اللہ کی، اطاعت کریں اللہ کے رسول کی۔ ہم سے کہا گیا کہ اس کے علاوہ کوئی قانون نہ مانے۔ ہم سے کہا گیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کوئی اللہ کے نازل کردہ قانون کے علاوہ کسی اور قانون کو مانے گا وہ ظالم ہے، اور کہا گیا وہ فاسق ہے، اور کہا گیا وہ کافر ہے۔ یہ سب آیتیں قرآن کی آپ کو، ہم کو رہنمائی کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ شریعت ہمارے لیے اللہ کا نازل کردہ قانون ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، ہم پوری طریقے سے شریعت اسلامی کی اطاعت اور اتباع کریں۔ الحمدللہ آج کے اس اجلاس میں آپ سب بہنوں کی شرکت اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دلوں میں درد ہے، آپ تکلیف محسوس کر رہی ہیں، آپ نہیں چاہتی کہ شریعت کے ساتھ کسی بھی طرح کا کھلواڑ ہو، آپ چاہتی ہیں کہ شریعت کی پوری طریقے سے حفاظت ہو۔ تحفظ شریعت کے لیے آپ لوگ یہاں جمع ہوئے۔ میری بہنوں، میں آپ کے سامنے اس وقت ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ بتاتی ہوں۔ 3.5 سال سے ایک طلاق کا مسئلہ، ایک وقت میں 3 طلاق، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ غیر ضروری کے چھیڑا گیا۔ ایسی کئی برقع پوش خواتین کو لا کر میڈیا نے ان کے دکھ، ان کی تکلیف، ان کے پریشانیوں کے قصے اس حد تک، اس انتہا تک سنائے گئے کہ گزشتہ 3.5 سال سے پورے اس ملک کی 120 کروڑ آبادی کے سامنے اگر کوئی مدعا بار بار دہرا کر پیش کیا جا رہا ہے تو وہ صرف اور صرف 3 طلاق کا مدعا ہے۔ ہم سے ہمدردی کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ہم کو مسلمان عورتوں سے ہمدردی ہے، ہم ان کو امپاورمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ امپاورمنٹ کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی تعلیم میں پچھڑے پن کا شکار ہو تو اس کو امپاور کر کے تعلیم میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ کوئی معاشی طور پہ پچھڑے پن کا شکار ہو اس کو امپاور کر کے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن تہذیب، تمدن، قانون کے اعتبار سے سب سے زیادہ امپاورڈ تو ہم ہیں۔ ہمارے قوانین لے کر، ہم سے بورو کر کے 1950 میں ہندو خواتین کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ڈیورس لے سکیں۔ طلاق کا کانسیپٹ کس کے پاس سے بورو کیا گیا؟ طلاق کا کوئی تصور ہندوازم میں نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس اس کا تصور تھا۔ اس کو بورو کیا گیا تاکہ ان کی جو خواتین ہیں جو اگر رشتے کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اس رشتوں میں وہ پھنس جاتی ہیں، تو ان کو آزادی کے لیے کوئی طریقہ رکھا جائے۔ اور میری پیاری بہنوں، ہمارے یہاں آئیڈیالوجی، فکر، کانسیپٹ پورا کا پورا قرآن اور حدیث نے دیا ہے۔ نکاح ایک معاہدہ ہے، معاہدے میں دونوں فریقین کو حقوق ہیں، علیحدگی بھی ہوگی تو کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ اور خلا کا طریقہ بتا دیا۔ میڈیا میں بحث چل رہی ہے، 1 ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، 3 ہوتی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ ہمارے لیے ہمارے علماء کافی ہیں، ہمارے لیے اپنے دارالقضاء کافی ہیں۔ آئے دن میڈیا میں ایسے لوگ جو کچھ نہیں جانتے ٹی وی شوز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیبیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری شریعت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم کس حد تک برداشت کریں، کس حد تک خاموش رہیں، کس حد تک صبر کرتے رہیں کہ ہمارے قرآن کے احکامات اور آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ ایسی نام نہاد خواتین جو کچھ شریعت نہیں جانتی، ایسی نام نہاد خواتین جو برقع کرتی ہیں، نہ پردہ کرتی ہیں، نہ ہی ان کو قرآن صحیح سے پڑھنا آتا ہے، ایسی خواتین کو ہمارا نمائندہ بنا کر، ہمارا ریپریزنٹیٹو بنا کر یہ بتایا جا رہا ہے ٹی وی میں کہ 97% چاہتی ہے کہ طلاقی نہ ہو، 99% چاہتی ہے کہ شادیاں زیادہ نہ ہو۔ بتائیے یہ کون سی خواتین ہیں؟ آپ نے کبھی کسی محلے میں، بستی میں کوئی آندولن کو دیکھا ہے کہ وہ آ کے زمینی سطح پہ کوئی کام کر رہی ہیں؟ یہ سب کریٹڈ آرگنائزیشنز ہیں، آندولنز ہیں، جن کو صرف اور صرف ٹی وی میں، میڈیا میں، انٹرنیشنل لیول پر شہرت دے کر یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ملک ہندوستان کی 10 کروڑ مسلم خواتین آزادی چاہتی ہیں۔ آج اس جلسے سے آپ کو ہم کو جواب دینا ہوگا، کہنا ہوگا ہم کو آزادی آج سے 1400 سال پہلے مل چکی، ہم کو آپ کی کوئی آزادی نہیں چاہیے۔
ہم کو اسلام نے آزادی دی، ہم کو اسلام نے ماں بہن بیوی بیٹی کی حیثیت سے عزت کا مقام دیا، ہم کو اسلام نے حیا کی چادر دی، ہم شریعت میں محفوظ ہیں، ہم شریعت میں خوش ہیں، ہم شریعت میں مجبور نہیں۔ ہماری ہمدردی کا ڈھونگ، ہماری ہمدردی کے نعرے لگا کر شریعت میں مداخلت کریں گے تو آج مسلم خواتین دائرے میں رہ کر احتجاج کر رہی ہیں، ضرورت پڑنے پر ہم روڈ پر بھی آئیں گے اور احتجاج کریں گے۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں، ہماری شریعت میں مداخلت ہو اور ہم خاموش رہیں، ہماری دین کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو ہم خاموش رہیں، ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں احکامات کو اس طریقے سے توڑ مروڑ کر اپنے اپنے حساب سے، اپنے کانٹیکس کے حساب سے پیش کیا جا رہا ہے اور ہم خاموش رہیں۔ کیا میڈیا، کیا حکومت، کیا جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم خواتین کے پاس آواز نہیں ہے، مسلم خواتین کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا؟ ہم نے جتنے جگہ جلسے کیے، میری پیاری بہنوں، میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہی ہوں، پورے ملک ہندوستان میں جہاں پر جتنے جلسے ہو رہے ہیں، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، ہر ریاست، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں جلسے ہو رہے ہیں، خواتین ایک آواز ہو کر کہہ رہی ہیں ہم شریعت میں خوش ہیں، ہم شریعت میں مداخلت نہیں چاہتے۔ لیکن میڈیا والوں کو یہ خواتین کے فوٹو بتانے اور یہ خواتین کا کوریج کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ ایک خاتون کو شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، گھر سے باہر کرتا ہے، اس کی سٹوری کو طلاق سے جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر اس کو پورا نیشنل نیوز بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ مسئلہ ڈومیسٹک وائلنس کا ہے، وہاں پہ مسئلہ ڈوری کا ہے، لیکن ہر ظلم اور تشدد کو اس وقت لیبل لگا دیا جا رہا ہے طلاق کا، اور اس کو بہت ہی زیادہ ایسی کہانی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جیسے ہر جگہ بس طلاق ہی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے، قصور صرف مردوں کا ہے، عورتوں کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم خاندانوں میں رہتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، ہم حقیقت جانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جو کچھ بتایا جا رہا ہے جھوٹ کا پلندہ ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے، ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جب سارے لوگوں کے ذہن میں، خاص طور پر جو غیر مسلمین ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ یہ شریعت میں طلاق بہت بڑی پریشانی ہے، عورتوں کے سروں پر طلاق کی تلوار لٹکتے رہتی ہے، تو اب اس کے بعد ایک ججمنٹ آیا سپریم کورٹ کا جس میں ہماری جو شریعت کے معاملات ہیں، کورٹ نے کہا کہ ہم اس طلاق کو سیٹ اسائیڈ کرتے ہیں۔ وہ خود ایک مداخلت تھی۔ اس کے بعد حکومت نے عجلت میں، ارجنسی میں ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومت کے پاس اب اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک بالکل بے ڈھنگا الٹا پلٹا قانون ترتیب کر کے اس کو نام دے دیا گیا مسلم ویمن پروٹیکشن آف رائٹس آن میرج ایکٹ 2017، اور جس تیزی سے اس کو لوک سبھا میں پاس کر دیا گیا اور سارے لوگ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ ایک تاریخی ججمنٹ ہے، اس میں بات کر رہے ہیں ہر تنظیم والے، اس میں بات کر رہے ہیں ہر گروپ والے، اور جب مسلمان عورتیں بات کرتی ہیں تو ان کو کوریج نہیں دیا جاتا۔ ہمارے خلاف میڈیا ہے، میڈیا باعث ہو چکا ہے، لیکن ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور کہتے جائیں گے کہ یہ سارا جو بل بنا ہے وہ سراسر ایک طرح کی سازش ہے، مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی کوشش ہے، اور ہم اس مداخلت کو نہیں برداشت کرتے۔ بل میں کیا چیزیں شامل کر دی گئی ہیں؟ آدمی اور بیوی، شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو، اکثر اکیلے تنہا خاتون وہاں رہتی ہے، اور اگر وہ جا کے کہہ دے کہ 3 طلاق ہو گئی تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ عورت کیسے پروف کرے گی کہ اس کا طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آدمی کہے گا میں نے طلاق نہیں دی۔ اب ثابت کرنے کے لیے کیا ننند آئے گی گواہی دینے؟ کیا ساس آئے گی گواہی دینے؟ سب عورتیں تو رہتی ہیں سسرال میں، پروف کیسے کریں گے؟ ڈوری ایکٹ آیا، ڈوری ایکٹ میں سزا رکھی گئی، ساس سسر ننند دیور سب کو پکڑا جاتا تھا۔ آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں ڈوری ایکٹ سے کیا ڈوری ختم ہوئی؟ ڈوری ایکٹ سے کیا جہیز لینا دینا ختم ہوا؟ بلکہ ہر آدمی، ہر گھر کا مسئلہ پولیس اسٹیشن اور کورٹ کچہریوں میں۔ آلریڈی ہمارے کورٹس برڈن ہیں، ہماری عدالتوں میں ججز نہیں ہیں، ہماری عدالتوں میں
رسوائی کے لیے پیشیاں 3 مہینے کے بعد ملتی ہیں. ابھی ایک اور مقدمہ وہاں ڈال دیا گیا. ہماری امت مسلم کمیونٹی اس وقت غریبی، بے روزگاری، جہالت اور کئی پسماندگی کا شکار ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے. یہ سب چیزیں جو ہم کو ضروری ہیں، جو ہمارے ریئل ایشوز ہیں، سب چیزوں سے ڈائیورٹ کر کے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم ایک تاریخی کام کرنے جا رہے ہیں. ہم ایک تاریخی کام کرنے جا رہے ہیں. یاد رکھیے، اللہ کے قوانین قیامت تک رہنے والے ہیں. کوئی اسے مانے یا نہ مانے، یہ بدلے نہیں جا سکتے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اور یہ قوانین پر جو نہیں ماننا چاہتے وہ نہ مانے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. کسی نے کوئی احسان نہیں کیا کہ وہی شریعت کو مانے. آج کئی ایسی خواتین کے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں. شریعت ہمارے لیے نعمت ہے، رحمت ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. شریعت میں ہم لوگ سب محفوظ ہیں. ہمارے گھر خاندان جس میں ہمارے بھائی، ہمارے شوہر، ہمارے باپ، ہمارے بیٹے، ہمارے محافظ اور ہمارے خوام ہیں. آج باطل طاقتوں کو یہ جو ہم کو پریویلیج ملا ہے، یہ مسلمان عورت کو جو مقام عزت کا وقار کا ملا ہے، وہ پسند نہیں آ رہا اور وہ ہمارے گھروں کو، خاندانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں. ہمارے میاں بیوی کے رشتوں میں درار پیدا کرنا چاہتے ہیں. بیویوں کو شوہروں کے خلاف اکسایا جا رہا ہے اور معاشرے اور سماج کا جو بیلنس ہے وہ ختم کرنے، تہس نہس کرنے، برباد کرنے کی کوشش ہے. مغرب کا معاشرہ ہمارے سامنے ہے. آزادی اور ترقی کے نام پر ہائی ٹیک سٹی اور ہائی ٹیک کلچر بھی آپ ہم بہنیں سب دیکھتی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ خاندان محفوظ رہے گا، خواتین اور بچے محفوظ رہیں گے. 3 طلاق بل میں خاندان پوری طریقے سے برباد ہوں گے. 3 طلاق بل سب سے زیادہ عورتوں کو متاثر کرے گا. 3 طلاق بل پوری طریقے سے عورت کو مزید دشواریوں میں، پریشانیوں میں، قانونی پیچیدگیوں میں ڈالے گا. 3 طلاق بل کی وجہ سے معصوم بچے متاثر ہوں گے. ملت کا مستقبل بہت زیادہ تاریک ہو سکتا ہے. 3 طلاق بل کی وجہ سے سماج، خاندان پوری طریقے سے تتر بتر ہو جائیں گے، تہس نہس ہو جائیں گے. یہ بل بہت ہی خطرناک ہے. اس کی ڈرافٹنگ بہت ہی خطرناک ہے. اس میں صرف 3 طلاق نہیں، 1 طلاق کا بھی پوری گنجائش رکھ دی گئی ہے. اور اس میں جو آفینس ہے، مجرمانہ قانون جو بنایا گیا ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. میری پیاری بہنوں، اس معاملے کی اہمیت اور اس معاملے کی سیریسنس کو سمجھتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپیل کی ہے، کیونکہ یہ بل کل پیر کو راجیہ سبھا کے سیشن میں پیش ہونے والا ہے. تمام خواتین سے، مرد حضرات سے اپیل کی گئی، راجیہ سبھا کے جتنے ممبران ہیں سب کو ای میل کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ بل کو روک دیا جائے، اس کو پاس نہ کیا جائے، اس کو سلیکٹ کمیٹی میں بھیجا جائے. اس ملک ہندوستان میں جو جمہوری طریقے ہیں، ہم کو پورا جمہوری طریقہ اختیار کرنا ہے اور ہم کو پوری طریقے سے اپنی آواز بلند کرنا ہے میڈیا میں اور اپنے چینل سے. آپ بہنیں جتنے لوگوں سے ملتی ہیں، جن جن لوگوں سے آپ کے کانٹیکٹس ہیں، جو جو گروپس میں آپ شامل ہیں، اپنا پورا سوشل نیٹ ورک استعمال کرتے ہوئے اس آواز کو بلند کیجئے. پہلی بات، ہم شریعت میں کوئی مداخلت نہیں چاہتے. دوسری چیز، ہم 3 طلاق بل کی پوری طریقے سے مخالفت کرتے ہیں. اور تیسری بات، ہم پوری طریقے سے اجتماعیت کے ساتھ ہیں اور اتحاد کا جو پلیٹ فارم ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جس میں تمام جماعتیں، تمام مسالک، تمام مسلمانوں کے نمائندہ ادارے ریپریزنٹ ہوتے ہیں، ان کی نمائندگی ہے. ہم پوری طریقے سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی لیڈرشپ کی تائید کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ بل کو نہ پاس کیا جائے. اگر آپ سب اتفاق کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے اور انشاءاللہ تعالی یہی قرارداد بھیجی جائے گی اور ہر ریاست میں یہی قرارداد خواتین سے منظور کی جائے گی. بس ہم یہ عزم کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہماری شریعت میں ہم مداخلت برداشت نہیں کریں گے اور پورے اتحاد کے ساتھ ہم ایسی تمام طاقتوں کا مقابلہ کریں گے جو ہمارے دین میں مداخلت چاہتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے آسانی اور راستہ کھول دیتے ہیں.
تو انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ یاد رکھیے ہم کچھ نہیں کرتے، اللہ ہم سے کام لے لیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب سے یہ عظیم کام لے لے اور ہم تحفظ شریعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ وآخر دعوانا